ہاں اگر اسکرین شیئرنگ آپ بند کر دیں تو پھر میں اپنا سٹارٹ کر لوں گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا الی الصراط المستقیم والصلاة علی من اختص بالخلق العظیم وعلی آلہ الذین قاموا بنصرة الدین القویم. پچھلی بار کے سبق میں ہم نے میرے خیال دوسرا اور تیسرا سبق کیا تھا، اور جو تیسرا سبق تھا وہ بہت اہم تھا، اس لیے کہ اس میں ہمیں نظر و فکر و منطق کی تعریف اور منطق کی غرض اور موضوع سیکھا تھا. اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ علم جو ہے جیسا جیسا انسان کا دنیا میں تجربہ ہوتا ہے اور وہ کتابیں پڑھتا ہے یا اساتذہ سے اس کو تعلیم ملتی ہے تو اس کے علم میں اضافہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اب علم میں اضافہ ہونے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ اس کا بنیادی علم ہوتا ہے، اور پھر جو معلوم چیز ہوتی ہے اس کے ذریعے استاد ہوتا ہے یا کوئی کتاب ہوتی ہے یا اس کی عقل ہوتی ہے، وہ نامعلوم چیز کی اس کو پہنچا دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو سارا معاملہ ہے علم میں اضافہ کرنے کی کوشش کا، اس میں تصدیق کے بارے میں ہم نے کہا تھا کہ تصدیق وہ علم ہے جس کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ فلاں شے ہے. ٹھیک ہے نا، وہ جو ضروری نہیں ہے کہ وہ جو بات کہہ رہے ہیں وہ سچ ہو. ٹھیک ہے، تو اب منطق کے ذریعے جو سوچنے کا طریقہ ہے اس میں کچھ ایسے اصول سکھائے جس میں غلطیوں سے بچ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اور جو مجھے سب سے جو دلچسپ چیز لگی تھی ابھی تک جتنے بھی ہم نے سبق کیے ہیں اس میں یہ بات تھی کہ جو انسان ہے اس کی جو تعریف کی گئی ہے وہ ہے حیوان ناطق. تو جو انسان اور سارے حیوانات میں جو فرق آ رہا ہے وہ ناطق کا لفظ استعمال کیا جا رہا ہے، جس کا مادہ منطق کے مادے ہے. تو یہ جو منطق ہے یہ انسان کی ایک امتیازی خصوصیت ہے. ٹھیک ہے، تو اب اگلے والے سبق کو شروع کرنے سے پہلے میں چاہوں گا کہ کچھ دہرا لیں ہم. تو اس کے لیے میں نے کچھ چارٹس آپ لوگوں کے لیے تیار کیے ہیں، اور میں چاہوں گا کہ جو طلبہ ہیں وہ پھر ان چارٹس کے ذریعے کچھ وضاحت کریں کہ یہ اصطلاحات جو ہیں ان کے معنی کیا ہیں. تو بسم اللہ. اچھا، تو جو ہمارا پہلا سبق تھا اس میں علم کی تعریف تھی، اور پھر ہمیں بتایا گیا تھا کہ علم کی دو قسمیں ہیں. ایک قسم ہے تصدیق اور دوسری قسم ہے تصور. اور آپ دیکھیں گے کہ کتاب میں لکھا ہے علم کی دو قسمیں ہیں، اور ذکر جو ہے وہ پہلے تصور کا کیا گیا ہے. پہلے تصور کا ذکر کیا گیا ہے پھر تصدیق کا. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ تصور جو ہے اس کے اندر تصدیق شامل نہیں ہوتی ہے، لیکن جو تصدیق ہوتی ہے اس کے اندر تصور یا ایک سے زیادہ تصور شامل ہوتا ہے. لیکن جو ہمیں تصدیق کی جو تعریف دی گئی ہے وہ پہلے دی گئی ہے، اور پھر جو باقی سارے علم ہیں ان کو تصور کہا گیا ہے. تو اس لیے ہم ان کا اسی ترتیب میں ہم
علم کی تعریف، پھر تصدیق کی تعریف اور پھر تصور کی تعریف بیان کریں گے. تو اب مجھے علم کی تعریف کون بتا سکتا ہے؟ اچھا تو میں دیکھوں گا جس کا بھی مائک میوٹ پہ نہیں ہے ان سے سب سے پہلے پوچھیں گے. تو میں دیکھ رہا ہوں کہ محمود خوسو صاحب جو ہیں ان کا مائک میوٹ پہ نہیں ہے، تو پھر آپ اگر علم کی تعریف بتا سکیں یا جو بھی آپ کے سمجھنے میں آیا ہے علم کے بارے میں. استاد جی کسی چیز کے بارے میں جاننا، کسی چیز کے بارے میں جاننا، ٹھیک ہے. تو یہ جو آپ کا جواب ہے یہ درست جواب ہے، لیکن کتاب میں ایک الگ تعریف دی گئی ہے، وہ ہے کہ کسی شے کی صورت کا تمہارے ذہن میں آنا. ٹھیک ہے. تو جو آپ نے بتایا ہے اس میں تھوڑا سا اضافی تفصیل دی گئی، ٹھیک ہے نا، اور اس کا تعلق ذہن سے ہے، خارج سے ہے. ٹھیک ہے. اب اگر ہم ویسے دیکھیں تو علم کی جو تعریف ہے اس میں جو اس علم کے جو تھے ان کے آپس میں کچھ مختلف آراء تھے. تو جب ہم ابھی تو تیسیر المنطق کر رہے ہیں تو ہم سب سے آسان والی تعریف دیکھیں گے. المرقات میں جب ہم آئیں گے تو اس میں دیکھیں گے کہ وہ علم کی چار مین موقف تھے حکماء کے، یعنی حکمت والے علم کے جو علماء تھے ان کے چاروں بیان کیے گئے ہیں. لیکن ابھی جو ہمیں بتایا گیا ہے کسی شے کی صورت کا تمہارے ذہن میں آنا. ٹھیک ہے. اب تصدیق کیا ہوتی ہے؟ اگر علم کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے تصور اور ایک ہے تصدیق. تو تصدیق کیا ہوتا ہے؟ اب میوٹ کس کا میوٹ نہیں؟ اچھا عبد الرحمان توصیف صاحب، تو تصدیق کس چیز کو کہتے ہیں؟ تصدیق میں تصور پایا جاتا ہے اور جس میں کسی بات کی تصدیق کی جا سکے، سچ یا جھوٹ کہا جا سکے. جی اس کے بارے میں کہہ سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے. تو جو تعریف کتاب کی گئی ہے یہ علم اس بات کا ہے کہ فلان شے ہے. ٹھیک ہے. اب ظاہر ہے کہ اگر فلان شے خارج میں واقعی میں ہے تو پھر ہم کہیں گے کہ یہ سچ ہے، اور اگر واقعی میں نہیں ہے تو پھر ہم کہیں گے کہ یہ علم کے فلان شے ہے وہ غلط ہوگا. ٹھیک ہے. اور تصدیق کے بارے میں آپ کو یہ بھی ایک چیز کہوں گا کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ علم اس بات کا ہے کہ فلان شے ہے. ٹھیک ہے نا. اب چونکہ علم کی تعریف اس میں داخل ہو رہی ہے اور علم کی تعریف ہے کسی شے کی صورت تمہارے ذہن میں آنا. ٹھیک ہے. تو پھر ان دونوں تعریفات کو اگر آپ ملا لیں گے تو پھر آپ کا یہ آئے گا کہ اس بات کا تمہاری ذہن میں آنا کہ فلاں شے ہے. ٹھیک ہے. اب اس میں فرض کریں کہ کوئی ایتھیسٹ ہے. ٹھیک ہے. ایتھیسٹ کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ دہریہ. اچھا ہاں. اور تو ایتھیسٹ اور لادینی میں کیا فرق ہے؟ لادینی ایگنوسٹک ہوتا ہے. اچھا ایگنوسٹک ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور دونوں کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ یعنی وہ خدا ان کے لیے کوئی خدا ہوتا نہیں ہے، یعنی اور وجوہات یا دلائل یا جو بھی ہیں وہ الگ ہیں. لیکن ایتھیسٹ اور ایگنوسٹک کا جو تو اب اگر ایتھیسٹ ہے تو ایتھیسٹ کا جو تصور اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو وہ کہے گا کہ اس دنیا کا خالق کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے. ایتھیسٹ ایسے کہتے ہیں. تو وہ تصدیق کہلایا جائے گا. حالانکہ جو اس کی عبارت ہے اس میں وہ کہتے ہیں کہ یہ فلاں چیز نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو فلاں چیز کی نہیں ہونا کسی چیز کی نفی، یعنی
بیسکلی اس بات کا علم ہوگا کہ اس کی نفی ثابت ہو رہی ہے، کہ اس کی نفی موجود ہے. ٹھیک ہے، تو وہ بھی شامل ہوتی ہے. اور جب ہم آگے جا کے جس میں تصدیق شامل ہوں گی تو اس میں ہم دیکھیں گے کہ اس میں نیگیشن بھی آتی ہے. ٹھیک ہے، تو تصدیق وہ ہوتی ہے. اور پھر تصور کیا ہوتا ہے؟ تو رضوان بھائی کا مائک میوٹ پہ نہیں ہے، تو رضوان بھائی بتائیں گے کہ تصور کیا ہوتا ہے، اس کی تعریف کیا ہے. تصور مولانا صاحب کے دماغ میں ہم امیجن کریں، ہمیں اس کے بارے میں بھرپور کوئی خاکہ نہ ہو، ہم خود اس کا خاکہ بنائیں تو تصور ہوگا. ٹھیک ہے، اور یعنی آپ سب کو جتنے بھی معلومات ہیں، یعنی جو آپ کو یاد تھا وہ ہے. آپ لوگوں کو ایک کام یہ کرنا چاہیے اس سے کہ یہ جو سبق ہے ہمارے، یہ بہت آسان ہے، لیکن یہ چھوٹی سی کتاب میں ہر صفحے پہ 2-3 اصطلاحات موجود ہیں. اور اگر آپ میں آپ کو آخری صفحے پہ ایک چیز دکھانا چاہتا ہوں جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہم کام کر رہے ہیں. حالانکہ آپ کو ایسا لگ رہا ہوگا کہ کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے، کہ بہت ہی آسان سبق ہیں. لیکن آپ ادھر دیکھیں گے کہ ادھر لکھا ہوا ہے تصورات کی بحث کے ختم پر 54 الفاظ مصطلحہ، اور قضایا کی بحث کے خاتمے پر 37، اور آخر رسالہ میں 28 اصطلاح ہیں، کل 119. تو یہ کتاب ختم کرے بعد آپ لوگ سب کو مجھے یہ 119 اصطلاحات کا علم ہونا چاہیے. اس میں اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ جب ہم سبق کلاس میں کرتے ہیں تو اگلے سبق سے پہلے آپ ایک بار دہرا لینا. مولانا صاحب اسکرین شیئر ہو سکتی ہے اس کتاب کی جس ٹاپک کو ہاں، پڑھا میں رہے آپ کو ایک سیکنڈ یہ ادھر میں نے کیا تھا لیکن وہ اب دوبارہ کرتا ہوں. میں کتاب اسکرین شیئر ہے وہ ادھر لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا، یہ پیج 51 پہ ہے کتاب کی. ٹھیک ہے، تو تصورات کے بارے میں 54 اصطلاحات ہیں، پھر قضایا کے بارے میں 37، اور پھر آخر رسالے میں 28 ہیں، تو کل 119 ہیں. تو آپ کو ریویژن کر لینا چاہیے ہر ہفتہ، جو بھی سبق ہم پڑھیں وہ آپ لوگ دوبارہ دہرا لیں. اچھا، اب جو ہم ابھی دہرائی کر رہے ہیں، میں دوبارہ آپ کو اپنے چارٹ کو لے کے جاتا ہوں. اچھا ٹھیک ہے، اب تو علم کی قسمیں ہو گئی. اب ہر ایک کی 2 الگ الگ قسمیں ہیں. تو جو تصور ہے وہ تصور بدیہی بھی ہو سکتا ہے، اور تصور نظری بھی ہو سکتا ہے. اور جو تصدیق ہے وہ تصدیق نظری بھی ہو سکتا ہے، اور تصدیق نظری بھی ہو سکتا ہے. تو اب آپ میں سے کوئی مجھے بتائے کہ تصور بدیہی اور تصور نظری میں فرق کیا ہے؟ تصور بدیہی وہ ہے جو اس کی تعریف بتانے کی ضرورت نہ ہو، اور ٹھیک ہے، تصور نظری ہے کہ بغیر اس کی تعریف بتانے کی ضرورت ہو. ٹھیک ہے. تو مثلا اگر میں کہوں اڑنے والا گھوڑا، اڑنے والا گھوڑا یہ تصور ہے. ٹھیک ہے، اب یہ تصور بدیہی ہے یا نظری ہے؟ نظری. تصور نظری. ٹھیک ہے. اچھا، اب اور جو اس تعریف جو لفظ استعمال کیا گیا تھا وہ لفظ تعریف خود اس میں استعمال کی گئی تھی. اور جو تصدیق نظری اور تصدیق بدیہی جو ہم بتائیں گے اس میں تعریف کے بجائے دلیل استعمال کریں گے. ٹھیک ہے، جو تصور ہوتا ہے اس کی تعریف سے پتہ چلتا ہے اگر وہ بدیہی نہ ہو، اور جو تصدیق ہوتی ہے اگر وہ بدیہی نہ ہو تو اس کی تعریف نہیں دلیل دینا پڑے گا. ٹھیک ہے، ہم چوتھے سبق پہ آتے ہیں. ٹھیک ہے، اور جو چوتھا سبق ہے وہ دلالت کے بارے میں ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ ہمیں بتایا جا رہا تھا کہ جو تصور نظری ہے اور جو تصدیق نظری ہے اس میں دلیل ضروری ہوتا ہے. اب ہم دلائل کے بارے میں سیکھیں گے، اور میں اب کتاب سٹارٹ کر لیتا ہوں، پھر ہم بعد میں آگے دیکھیں گے کہ یہ جو دلالت ہوتی ہے وہ یا تو لفظیہ ہوتی ہے یا غیر لفظیہ ہوتی ہے. اور پھر
5ویں سبق میں ہم دیکھیں گے کہ دلالت لفظیہ وضعیہ جو ہوتی ہے وہ اس کے 3 قسمیں ہوتی ہیں. تو وہ جو 3 قسمیں ہیں وہ ادھر اس کے نیچے آ رہی ہیں جو آپ کو یہاں پہ نظر آ رہا ہے. دلالت لفظیہ وضعیہ کی پھر 3 قسمیں سبق نمبر 5 پہ آئیں گی. تو یہ جو اسباق ہیں وہ ہر سبق میں پہلے والے سبق کی کوئی پھر مزید تفصیل بتائی جاتی ہے. اچھا تو اب کتاب میں سٹارٹ کر دوں گا اور کتاب پھر ہم دیکھ لیں گے. ٹھیک ہے, بسم اللہ. تو اب سبق نمبر 4 اور ہم آگے ہیں سبق 4 اللہ. اور میں دیکھ رہا ہوں ہاں محمود خسرو صاحب اگر آپ یہ دلالت و وضع اور دلالت کی قسمیں اگر پڑھ کے سنائیں پلیز. سبق نمبر 4. جی استاد جی. دلالت شے کا خود بخود قدرتی طور یا کسی کے مقرر کرنے سے ایسا ہونا کہ اسے جاننے سے دوسری چیز نامعلوم کا علم ہو جائے. پہلی شے کو جس سے علم ہوا ہے دال اور دوسری چیز کو جس کا علم ہوا مدلول کہتے ہیں. جیسے دھوئیں کو جب ہاں پڑھتے جائیں. ہاں جیسے دھوئیں کو جب ہم دیکھیں تو اس سے آگ کا علم ہو ہم کو ضرور ہوگا, بس دھواں دال اور آگ مدلول, اور دھوئیں کا اس طور پر ہونا کہ اس کے علم سے آگ کا علم ہونا ہے دلالت ہے. ٹھیک ہے, تو اس کی ایک مثال دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ والی جو مثال ہے وہ دھوئیں کی مثال ہے, دھوئیں اور آگ. ٹھیک ہے, اب فرض کریں کہ آپ صحابہ کے زمانے میں پیدل سفر کر رہے تھے. ٹھیک ہے, دیکھنے کی کوشش کر رہے تھے کہ کیا اس اندر کوئی موجود ہے یا نہ ہے. ٹھیک ہے, آپ نے دیکھا کہ ایک کیا کڑا کہتے ہیں جو اسپائڈر میں کیا کہتے ہیں, اسپائڈر مکڑی. ہاں مکڑی, سوری. آپ نے دیکھا کہ ایک مکڑی کا جال غار کے جہاں سے داخل ہوتے ہیں وہاں پہ ایک بنا ہوا ہے. ٹھیک ہے, تو اس کو دال کہیں گے یا مدلول کہیں گے؟ جال جو ہے مدلول ہوگا, دال سوری جال جو ہے وہ دال ہوگا اور مکڑی مدلول ہوگی. نہیں, تو اصل میں جو دلالت میں کرنا چاہ رہا تھا, آپ لوگوں کو ہجرت کا تو واقعہ پتا ہوگا. تو اس میں جو ٹریکر تھا جو دیکھ رہا تھا کہ اچھا یہاں سے لوگ کیا گزرے ہیں یا نہیں گزرے ہیں, کوئی موجود ہے یا نہیں ہے, اس نے جال کو دیکھ کے اس سے دلالت کی کہ اس کے اندر کوئی موجود نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو جو دال تھا وہ خود جال تھا, اور جو مدلول تھا وہ جو مدلول وہ یہ بات تھی کہ داخل اندر کوئی موجود نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور بات لکھ لی لیکن دلالت تو اس نے اسی طریقے سے کی تھی. ٹھیک ہے, تو دلالت جو ہے وہ اچھا کئی قسمیں ہوتی ہیں. اب وضع کی تعریف دیکھ لیتے ہیں. تو اب محمود خسرو صاحب آپ پھر وضع کے بارے میں پڑھیں. جی استاد جی. وضع ایک شے کا دوسری شے کے ساتھ خاص کر دینا یا دوسری شے کے لیے مقرر کر دینا کہ پہلی شے کے علم سے دوسری شے کا علم ہو جائے. شے اول کو موضوع اور دوسری شے کو جس کا علم ہوا ہے موضوع الیہ کہتے ہیں. جیسے لفظ چاقو کو مجموعہ دستہ اور پھل کے لیے مقرر کر دیا گیا کہ جب لفظ چاقو ہمارے ذہن میں پڑتا ہے تو فوراً دستہ اور اس کا پھل ہی ہمارا سمجھ میں آتا ہے, دوسری چیز نہیں آتی. چاقو موضوع ہے اور دستہ موضوع الیہ. اس طرح مقرر کر دینا اور خاص کرنا وضع ہے.
ٹھیک ہے, زبردست. تو جو چاقو ہے وہ اور جب لفظ چاقو کہہ رہے ہیں تو لکھا ہوا لفظ نہیں کہہ رہے ہیں. جب کوئی بولتا ہے چاقو تو جو چاقو کے 2 سلیبلز ہوتے ہیں, چا اور کو, ٹھیک ہے. اب جب آپ کو وہ سننے میں آ جاتے ہیں تو پھر آپ کو علم ہو جاتا ہے اس چیز کا جو ہاتھ میں پکڑتے ہیں, اور جس کا ایک دستہ ہوتا ہے اور ایک پل ہوتا ہے, ٹھیک ہے. میں آپ کو ایک اور مثال دوں گا, مثلا کمپیوٹر لفظ, ٹھیک ہے. تو آج سے اگر آپ 100 سال پہلے دیکھیں تو آپ کمپیوٹر کسی کو کہیں گے تو وہ ان کے ذہن میں کسی بھی چیز کی صورت ان کے ذہن میں نہیں آئے گی, اس لیے کہ کمپیوٹر کا ان کو علم نہیں تھا. اب آپ کسی کو کمپیوٹر کہیں گے تو ان کو فوراً پتہ چل جائے گا کہ آپ کس چیز کے بارے میں بات کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو جب کسی نے یہ لفظ جو میرے منہ میں سے نکل رہا ہے کمپیوٹر, جب کسی نے اس کو خاص کر دیا کہ اچھا جب یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے کمپیوٹر تو اس کا معنی یہ ہے کہ وہ جو آلہ جس کے اندر پروسیسر ہوتا ہے اور جس کے ذریعے کیلکولیشنز کیے جاتے ہیں, اب جب بھی آپ وہ لفظ استعمال کریں گے پتہ چل جائے گا کہ ہاں وہ کمپیوٹر اس چیز کو کہتے ہیں. اب ضروری نہیں تھا کہ وہ کمپیوٹر لفظ اسی چیز کے لیے استعمال کرتے, لیکن انہوں نے فیصلہ کیا کہ نہیں جو کمپیوٹر لفظ ہے ہمیں اسی چیز کے لیے استعمال کرنا ہے. اور حال کی اگر آپ ایک مثال دیکھیں تو یہ جو کووڈ کی بیماری ہے وہ بھی اس کا جو لفظ ہے وہ وضع کیا گیا. اب آپ کسی کو بھی کووڈ کہہ دیں تو اب ان کو پتہ ہے کہ آپ کس چیز کے بارے میں بات کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. اچھا, تو دلالت کی 2 قسمیں ہیں. آگے اب کون پڑھے گا؟ آگے کسی اور کو موقع دیتے ہیں. اچھا, رافع رسول صاحب, دلالت کی 2 قسمیں ہیں, پلیز بتائیں آپ. اچھا, شاید ان کو سننے نہیں آ رہا ہے. عبد الرحمن توصیف صاحب, دلالت کی 2 قسمیں ہیں, اگر آپ پڑھ کے سنا سکتے ہیں. جی سر صاحب, دلالت کی 2 قسمیں ہیں, دلالت لفظیہ, دلالت غیر لفظیہ. دلالت لفظیہ وہ دلالت ہے جس میں دال کوئی لفظ ہو, جیسے زید کی دلالت اس کی ذات پر. ہاں, اب جب لفظ کہا جا رہا ہے تو لفظ کے معنی یہ ہے کہ جو آپ سنتے ہیں, جو آپ آنکھ سے دیکھتے ہیں وہ نقش ہے, تو وہ آگے آپ دیکھیں گے اس کو نقش کہیں گے. لیکن جب لفظ کہتے ہیں تو جو آپ کو یہ جو آواز آ رہی ہے اس کو لفظ کہتے ہیں. تو زید, تو جب وہ زید پیدا ہوا اور اس کا نام رکھ دیا گیا اور کہا کہ اچھا یہ زید ہے, تو وہ جو اس کو دلالت لفظیہ کہتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. جی, دلالت غیر لفظیہ وہ دلالت ہے جس میں دال لفظ نہ ہو, جیسے دھوئیں کی دلالت آگ پر. ٹھیک دلالت ہے, لفظیہ تو دلالت جو ہے وہ لفظ کے ذریعے بھی کیے جا سکتے ہیں اور بغیر لفظ کے بھی. اب اگر آپ دیکھیں کہ استاد اگر شاگرد کو کچھ پڑھانے کی کوشش کر رہا ہے تو وہ تو لفظ کے ذریعے بتائے گا اس کو, ٹھیک ہے. اب اگر انسان کچھ خود جا کے دنیا میں کچھ تجربہ کر رہا ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ لفظ کے بغیر بھی اس کو کوئی چیز نظر آ جائے اور اس کو اس چیز کا علم ہو جائے, تو وہ غیر لفظیہ ہوگی. اب دلالت لفظیہ اور غیر لفظیہ کے علاوہ کوئی تیسری قسم کی دلالت ہو سکتی ہے کیا؟ نہیں ہو سکتی. ہاں, اس لیے کہ یا تو لفظ موجود ہوگا یا نہیں موجود ہوگا, کوئی تیسرا آپشن نہیں ہے. اچھا, اب دلالت لفظیہ کی 3 قسمیں پلیز پڑھ کے سنا دیں عبد الرحمن صاحب. دلالت لفظیہ کی 3 قسمیں ہیں, لفظیہ وضعیہ, لفظیہ طبعیہ, لفظیہ عقلیہ. دلالت لفظیہ وضعیہ وہ دلالت ہے کہ دال اس میں لفظ ہو اور دلالت وضع کی وجہ سے ہو, جیسے لفظ زید کی دلالت. ارے لوگ نے ایک
چیز مقرر کر دی کہ اچھا اب یہ جب لفظ ہم استعمال کریں گے وہ اسی چیز کے لیے استعمال کیا جائے گا اور کسی چیز کے لیے نہیں. ٹھیک ہے, اچھا پڑھتے جائیں. اگر لفظ زید ذات کے لیے موضوع نہ ہوتا تو دلالت نہ ہوتی. جیسے لفظ زید, جی آگے پڑھوں. ہاں عبد الرحمان صاحب میں نے آپ کو روک دیا تھا, اگر آپ جی دلالت لفظیہ طبیعیہ وہ دلالت ہے کہ دال اس میں لفظ ہو اور دلالت بوجہ طبیعت بے وجہ طبیعت کی کے اقتضا کے ہو. جیسے آ کی دلالت کسی رنج صدمے پر کہ تمہاری طبیعت رنج و صدمے کے وقت اس لفظ کے بولنے پر مقتضا ہے. ٹھیک ہے, اور آگے پڑھتے جائیں. بسم اللہ. دلالت لفظیہ عقلیہ وہ دلالت ہے کہ دال اس میں لفظ ہو اور دلالت بوجہ عقل کے اقتضا ہو. جیسے دلالت لفظ کیا لفظ ہے؟ جیسے دلالت دیز اصل میں زید جو تھا نا, زید کے حروف کو انہوں نے پلٹا کے اور انہیں دیز کر دیا ہے. ٹھیک ہے, اچھا دلالت لفظ دیز کی جو دیوار کے پیچھے سے سنا جائے بولنے والے کے وجود پر. اسی طرح دلالت غیر لفظیہ کی بھی 3 قسمیں ہیں, غیر لفظیہ وضعیہ, غیر لفظیہ طبیعیہ, غیر لفظیہ عقلیہ. دلالت غیر لفظیہ وضعیہ وہ دلالت ہے کہ دال اس میں لفظ نہ ہو اور دلالت بوجہ وضع کے ہو. جیسے لکھے ہوئے حروف کی دلالت حروف پر, جیسے مثلا زید, یہ نقوش لفظ زید پر دلالت کرتے ہیں. دلالت غیر لفظیہ طبیعیہ وہ دلالت ہے کہ دال لفظ نہ ہو اور دلالت بوجہ طبیعت کے اقتضا کے ہو. جیسے گھوڑے کا ہنہنانا دلالت کرتا ہے گھاس دانے کی طلب پر. دلالت غیر لفظیہ عقلیہ وہ دلالت ہے کہ دال لفظ نہ ہو اور دلالت بوجہ عقل کے ہو. جیسے دھوئیں کی دلالت آگ پر. یہ کل 6 قسمیں دلالت کی ہوئیں, ان کو خوب یاد کریں. ٹھیک ہے. اب یہ سوالات ہم ایک ساتھ کر لیں گے, تو ترتیب کرتے ہیں. تو رافع رسول صاحب اگر ابھی موجود ہیں سوری تو مولانا صاحب, دلالت کی تعریف کر دیں پلیز آپ. اچھا رافع رسول صاحب موجود نہیں ہے. سوری مولانا صاحب ایک سوال تھا چھوٹا سا. اچھا ہاں ایک چھوٹا سا سوال تھا, وہ تھا کہ دلالت کی تعریف کر دیں. نہیں میں میرا آپ سے پہلے تھا, میں نے پہلے اچھا آپ کا پہلا سوری صرف اس میں جو ایک لفظ تھا اقتضا, وہ اس کا کیا مطلب تھا؟ اقتضاء. اچھا ٹھیک ہے. یہ آگے کون سے والے پیج تھے, اوپر کون سے والے یہ پیج اس پہ سب کی اس میں آ رہا ہے, جس طرح دلالت لفظیہ طبیعہ. ہاں اقتضاء. ٹھیک ہے, یہ ہے دلالت غیر لفظیہ طبیعیہ وہ دلالت ہے کہ دال لفظ نہ ہو اور دلالت بے وجہ طبیعت کے اقتضاء کے ہو. اچھا اقتضاء, تو یہ عربی سے بنایا گیا ہے لفظ. ٹھیک ہے, اور اس کا اگر میں ٹرانسلیشن کروں انگریزی میں آپ کے لیے, تو بے وجہ طبیعت کے اقتضاء کے ہو. فیصلہ, اقتضاء فیصلہ. ٹھیک ہے نا, تو یا آپریشن آپ کہہ دیں. ٹھیک ہے, بے وجہ طبیعت کے اقتضاء یعنی اس کا جاری ہونے سے ہوا ہو. جیسا یہ فیصلہ کرتا ہے. لکھا کہاں ہے یہ جو آپ مارک کریں گے کہاں؟ یہ ادھر اقتضاء. اچھا صحیح, اقتضاء صحیح ہے, دعاد. ٹھیک ہے, ہاں ٹھیک ہے. تو اس کے آپریشن یا اس کے آرڈر یا اس کے فیصلے سے, جیسا قاضی کا فیصلہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. ٹھیک. اچھا ٹھیک ہے. اب دلالت کی تعریف. جی رافع موجود ہوں. جی دلالت وہ ہے کہ کسی چیز کے ہونے سے قدرتی طور پر اس جو چیز موجود نہیں تھی اس جو نامعلوم چیز تھی اس کی معلومات مل جائیں. جیسے دال اور مدلول, دال کے ہونے سے مدلول کا پتہ لگ جائے.
آپ ایک بار ریپیٹ کر دیں. دلالت کی تعریف یہ ہے کہ کسی چیز کا ذکر ہونے سے قدرتی طور پہ نامعلوم چیز کا پتہ لگ جائے. ہاں تو یا تو قدرتی طور پر یا کسی کا مقرر کرنے کی وجہ سے، دونوں طریقے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. اچھا اب دوسرا سوال ہے وضع کی تعریف کریں. ٹھیک ہے، تو اگر قدرتی طور پہ نہ ہوگا تو پھر وضع کے ذریعے ہوگا. تو رضوان صاحب آپ بتائیں کہ وضع کی تعریف کیا ہے؟ وضع جو ہے شکل میں ہو وہ چیز، تو اس کا تصور ہو اور اس کا استدلال ہو، ہاں دلیل. تو ویسے جب حدیث کی موضوع میں کہتے ہیں کہ کسی نے حدیث وضع کیا ہے تو اس کے معنی کیا ہوتا ہے؟ کہ اس کے معنی یہ ہے کہ وہ حدیث انہوں نے سنی نہیں ہے، اپنی طرف سے بتا رہے ہیں، کھڑ لی. ٹھیک ہے، اچھا، تو شکل وضع بنا دی. یہ ہے کہ کسی چیز کو آپ نے اپنی طرف سے اس کو وہ والا معنی دے دیا ہے. ایک شے کا دوسری شے کے ساتھ خاص کر دینا یا دوسری شے کے کر دینا. ٹھیک ہے، تو دلالت جو ہے وہ مختلف طریقوں سے ہو سکتی ہے، اور ان میں سے ایک ہے. اچھا 3 دلالت لفظیہ اور غیر لفظیہ کی تعریف اور ان دونوں کی قسمیں بیان کرو. جی جزاک اللہ. تو عثمان صاحب بتائیں، آپ دلالت لفظیہ اور غیر لفظیہ کی تعریف کریں اور ان دونوں کی 3 قسمیں بتائیں آپ. جی دلالت لفظیہ وہ دلالت ہے کہ جس میں جو دال ہے وہ کوئی لفظ ہو، مثال کے طور پر زید کے جو ایک لفظ ہے، اور غیر لفظیہ کے اندر لفظ نہیں ہوتا، غیر لفظ ہوتا ہے، جس طرح کی مثال دی ہوئی تھی دھوئیں کی. تو یہ دلالت لفظیہ اور غیر لفظیہ کی تعریف، اور ان دونوں کی 3 قسمیں ہیں. پہلی تھی وضع، دوسری طبعی، اور تیسری تھی نامی ذہن میں آ رہا وضعیہ، طبعیہ اور عقلیہ. ٹھیک ہے، اچھا جزاک اللہ. اچھا امثلہ ذیل میں غور کر کے بتاؤ کہ کون سی دلالت ہے، اور بتاؤ کہ دال کون ہے اور مدلول کون ہے. ٹھیک ہے. اچھا اب یہ محمود خسرو صاحب کی باری آ گئی ہے. تو سرکہ کیا ہے یہ؟ اچھا سر کا ہیڈ ہلانا، ہیڈ ہاں یا نہیں. تو اس میں دال کون سا ہے، مدلول کیا ہے، اور یہ کس قسم کی دلالت ہے؟ تو یا تو یہ لفظیہ ہوگی یا غیر لفظیہ ہوگی. تو سر کا ہلانا یہ دلالت لفظیہ ہے یا غیر لفظیہ ہے؟ جی یہ دلالت لفظیہ ہوگی. دلالت لفظیہ اس لیے کہ جب آپ سر ہلاتے ہیں تو پھر کوئی آواز نکل آتی ہے یا نہیں آتی ہے؟ نہیں آتی سر، نہیں آتی. تو اس کے معنی یہ ہے کہ یہ دلالت غیر لفظیہ ہے. ٹھیک ہے. اب دلالت لفظیہ کی 3 قسمیں ہیں، یا تو وضعیہ ہے، طبعیہ ہے، یا عقلیہ ہے. ٹھیک ہے، کون سی ہوگی ان تینوں میں سے؟ سر یہ طبعیہ ہوگی. طبعیہ ہوگی. ہاں اچھا اب اس کا تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو لفظ ہے اس کو وضع کر سکتے ہیں کوئی خاص معنی کے ساتھ، اور کوئی اشارے کو بھی ہم وضع کر سکتے ہیں. تو مثلا میں آپ کو ایک اشارہ کر کے دکھاتا ہوں. ٹھیک ہے، یہ اشارہ ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اشارہ کسی چیز کی دلالت کرے گا، دلالت کر رہا ہے.
ٹھیک ہے, میری رضامندی کی دلالت کر رہا ہے. فرض کریں اب یہ کوئی قدرتی چیز نہیں ہے, یعنی لوگوں نے آپس میں طے کر لیا کہ اچھا جب ایسا کہیں گے تو رضامندی ہے اور ایسا کریں گے تو پھر رضامندی نہیں ہے, ناراضگی ہے. ٹھیک ہے, ویسا ہی اگر آپ دیکھیں گے کہ ایسا سر ہلانا, اس کا ہمارے پاس پاکستان میں یا اس کا معنی کیا ہے؟ ٹھیک ہے. ہاں, اس کا معنی ہاں ہے Yes. اور اس کا معنی نہیں ہے. No. کیا یہ ممکن ہے کہ جو لوگ ہیں کوئی جگہ میں لوگ فیصلہ کر لیں کہ اس کا معنی ہوگا نہیں اور اس کا معنی ہوگا ہاں؟ کیا کر سکتے ہیں؟ ممکن ہے؟ نہیں. ممکن ہے مولانا صاحب, ہوتا ہے ایسا. ہاں ممکن ہے, جیسا کہ روڈ کے یا تو سیدھے ہاتھ پہ ڈرائیو کر سکتے ہیں یا الٹے ہاتھ پہ ڈرائیو کر سکتے ہیں, اور کچھ ایسے ممالک ہیں جہاں پہ اگر آپ ایسا کریں گے تو لوگ آپ نہیں مان رہے, اور ایسا کریں گے تو وہ سمجھیں گے کہ آپ نے مان لیا. ایسے میں آپ کو ایک ملک کا میں جانتا ہوں جس میں کسی نے مجھے بتایا تھا کہ وہ جب وہاں پہ سفر کر کے گئے تھے تو بات ایسی ہی تھی کہ بلگیریا میں سر ایسا نہیں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور ایسا اعلانہ ہاں کے لیے. اچھا, سرخ جھنڈی, ریل کا ٹھہرانا, یہ جو ہے لفظیہ ہے یا غیر لفظیہ ہے؟ غیر لفظیہ. غیر لفظیہ. اور یہ وضعیہ ہے یا طبعیہ ہے یا عقلیہ ہے؟ یہ وضعیہ ہے. ہاں وضعیہ, اس لیے کہ انہوں نے آپس میں طے کر لیا کہ اب یہ والا جو رنگ کا جھنڈا ہے ہم اس کے لیے استعمال کریں گے. اب میں آپ کو ایک ایڈوانس سوال پوچھوں گا. فرض کریں کہ جنگ چل رہی ہے, ٹھیک ہے, اور بہت شدید جنگ چل رہی ہے, اور ایک سائڈ پہ ہیں اور جو مخالفین ہیں وہ مسلمان, اور آپ یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن کا جو مصحف ہے وہ اوپر اٹھا لیتے ہیں, جو کیا کہتے ہیں اردو میں نہیں جانتا ہوں, لیکن وہ جو آپ کا جو جنگی آلہ ہے جو اسپیئر کہتے ہیں میرے خیال میں انگریزی میں, اس کے اوپر نیزہ. ہاں جو نیزہ ہے, نیزے کے اوپر قرآن اوپر اٹھا, آپ نے دیکھا کہ اچھا تو یہ کیا کوئی طے شدہ بات ہے کہ اگر قرآن کو ایسا رکھ لیں تو پھر اس کے معنی یہ ہے کہ ہم آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں اور لڑائی نہیں لڑنا چاہتے ہیں؟ ایسا تو جب اسلامی تاریخ میں ایسا دیکھا, ٹھیک ہے, تو پہلے کسی نے وضع نہیں کیا تھا, ٹھیک ہے, تو اس ٹائم پہ وہ ہو سکتا ہے کہ ہم یہ کہہ دیں کہ وہ دلالت غیر لفظیہ عقلیہ ہے, کہ جو مسلمان آرمی کے کمانڈر نے دیکھا کہ اچھا وہ قرآن کو ایسا اوپر اٹھا کے لے کے آ رہے ہیں, تو ہو سکتا ہے کہ اس کا معنی یہ ہے کہ وہ اٹیک اور آپس میں لڑائی کرنے کے بجائے وہ چاہتے ہیں کہ آپس میں کوئی الگ طریقے سے فیصلہ کر لیں. ٹھیک ہے. اچھا, اب یہ سرخ جھنڈی جو ہے یہ دال ہے یا مدلول ہے؟ دال ہے. دال. جو سرخ جھنڈی ہے وہ دال ہے, اور ریل کا ٹھہرانا وہ مدلول ہے, کہ جھنڈی کو دیکھ کے آپ کو پتا چل جاتا ہے کہ ریل ٹھہری ہوئی ہے. اچھا, تار کے مولانا کھٹکے کی صاحب سوری, آواز, تار کا مضمون. اچھا, یہ جو تار کے کھٹکے کی آواز ہے نا, وہ جب ٹیلی گراف چلتا تھا اور اس کی آواز ایسی آتی تھی, ٹھیک ہے نا, تو جو آواز ہے وہ لفظ کے ذریعے ہے وہ یا نہیں ہے؟ نہیں, لفظ تو نہیں. آواز تو آ رہی ہاں ہے, غیر لفظیہ, غیر لفظیہ. لیکن مولانا صاحب آواز تو آ رہی ہے, ٹک ٹک ٹک. ہاں, تو لفظ تو نہیں ہے, یہ آواز آ رہی ہے, تو یہ غیر لفظیہ ہے. میں لفظ اور بنا تو یہ سکتا ہوں, وضع, تین جی ٹے اور کاف کر کے اگر میں ملا کے بنا دوں لفظ تو ہاں بن گیا. ہاں, آپ لکھ تو سکتے ہیں, لیکن جب وہ ٹیلی گراف والا آپریٹر جو ہوتا ہے وہ سن کے کرتا ہے. اچھا ٹھیک ہے, صحیح وہ اچھا, اب وہ عقلی چیز بھی نہیں ہے اور کوئی طبعی چیز بھی نہیں ہے, وہ انہوں نے آپس میں طے کیا ہوا ہے کہ اچھا یہ لیٹر ایس کے لیے استعمال ہوگا اور
یہ لیٹر او استعمال ہوگا, اور سارے حروف کے لیے انہوں نے ایک الگ الگ پیٹرن سیٹ کر لیا ہے اور وضع کیا ہے, سیٹ کیا ہے. ٹھیک ہے, اس میں محمد اقبال صاحب اگر آپ پلیز بتا دیں کہ یہ جو کھٹ کھٹ کی آواز ہے یہ دال ہے یا مدلول ہے؟ یہ دال ہے. یہ دال ہے, اور جو میسج آئے گا وہ مدلول ہے. ٹھیک ہے. جی جی. جواد قاضی صاحب, آپ کو ہم نے اسکپ کر لیا, اب واپس آپ کی طرف آتے ہیں. لفظ تختی, رسا, زید, انسان, اب یہ ایک ہی ٹائم پہ انہوں نے بہت سارے چیزیں دے دی ہیں. اس میں سے ہم ایسا کرتے ہیں کہ ایک تو یہ الفاظ ہیں, ٹھیک ہے, یہ دلالت لفظیہ ہیں یا غیر لفظیہ ہیں؟ لفظیہ لگ رہی ہیں. لفظیہ. اور یہ جیسا قلم ہے, قلم کا قلم ہونا, کیا یہ کوئی طبیعی چیز ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ ہاں یہ تو قلم تو اسی چیز کو کہیں گے؟ نہیں, یہ وضعیہ ہے. ہاں یہ وضعیہ ہے کہ کسی نے فیصلہ کیا. جی جی جی. ٹھیک ہے. اچھا, اب دھوپ, دھوپ نظر آنا, یہ دال ہے یا مدلول ہے؟ یہ دال ہے. ہاں, کس چیز کی دلالت کرتی ہے؟ روشنی کی. ہاں, دن کا ہونا یا سورج کا ہونا. ٹھیک ہے. اور یہ دلالت غیر لفظیہ ہوگی, لیکن طبعیہ ہے یا وضعیہ ہے یا عقلیہ ہے؟ طبعیہ. طبعیہ, جی بالکل. اچھا, فرض کریں کہ آپ جس کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں اس کے ساتھ والے کمرے سے آپ کو آہ کھول کے بہت زور سے ایک آواز آتی ہے, تو یہ دلالت کیا ہے یا غیر لفظیہ ہے؟ غیر لفظیہ. غیر لفظیہ. ٹک 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 کی طرح, تار والی کی طرح. اچھا اچھا, جو آواز ہے. ہاں, ایکسکیوز می مولانا صاحب, لفظیہ. طبعیہ. اچھا ہاں, تو اگر آپ لفظیہ طبعیہ کی تعریف دیکھیں تو اس میں آ کی دلالت کسی رنج و صدمہ ہے. اب جو میں نے آپ کو آپ بتایا وہ کوئی تکلیف میں ہے, کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے یا کچھ گر گئے ہیں یا کچھ ہوا ہے, تو یہ لفظیہ ہے. ٹھیک ہے. یہ جو ہے لفظ ہے. ٹھیک ہے. مولانا صاحب جی جی بتائیں. جو پچھلا تھا نمبر 5 دھوپ, یہ دلالت غیر لفظیہ طبیعہ ہی ہوگی یا یہ عقلیہ بھی ہو سکتی ہے؟ جس طرح کیونکہ اس کے اندر عقلیہ کی جو مثال ہے اس میں بھی اسی طرح ہے نا کہ دھوئیں سے آگ پر دلالت ہوتی ہے, تو اسی اس پہ قیاس ہو سکتا ہے کہ مطلب دھوپ سے دن پر دلالت ہوتی ہے یا پھر. ہاں, تو آپ نے جو پوچھا ہے وہ ایک بہت تو اصل میں یہ جو فرق ہے, کچھ کیسز میں فیصلہ کرنا کہ اچھا یہ طبیعہ ہے یا عقلیہ ہے, وہ تھوڑا سا مشکل ہوگا. ٹھیک ہے. اب جو دھوپ ہے وہ تو ایک ایسی چیز ہے کہ وہ آپ کو سوچنا تو نہیں پڑتا ہے کہ سورج موجود ہے. ٹھیک ہے نا؟ جی. تو ہو سکتا ہے کہ آپ اس کو اس وجہ سے طبیعہ والی کیٹیگوری میں ڈال دیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اوکے. اب دھوپ کے بارے میں اگر آپ کہیں کہ اچھا ٹھیک ہے کہ دھوپ بہت, ٹھیک ہے, اب آپ نے اس سے پھر تھوڑا سا سوچا کہ اچھا ٹھیک ہے اب بارش تو نہیں ہوگی, اور بارش نہیں ہوگی پھر یعنی اگر آپ اس میں تھوڑا سا مزید آپ نے کچھ ریڈکشن کیا ہے یا کچھ کیا ہے تو پھر اس کو شاید عقلیہ ہم کہہ دیں. لیکن آپ کا پوائنٹ صحیح ہے, ابھی کچھ کہنا مشکل ہوتا ہے. اچھا, اب میں یہ والا شعر بند کر کے نہیں صحیح ہے, ہم ایسا کریں گے کہ اگلے والے کو جلدی سے پڑھ لیں گے, پھر اگلی دفعہ دہرا لیں گے تو پھر مضبوط ہو جائے گا. تو اب جو ہمارے جو پچھلے اچھا وہ نہیں ہے موجود, تو میں دیکھوں محمد ارشد صاحب. محمد ارشد صاحب اگر آپ یہ سبق پڑھ کے سنا دیں. سبق ارسلان. اچھا سوری, محمد ارسلان, وہ
نام پورا نہیں نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے, جزاک اللہ. جی سر. دلالت جی لفظیہ سر. وضعیہ کی قسمیں. دلالت لفظیہ وضعیہ کی قسمیں. دلالت لفظیہ وضعیہ کی 3 قسمیں ہیں. دلالت مطابق، دلالت تضمن، دلالت التزام. دلالت مطابقہ وہ دلالت لفظیہ ہے کہ لفظ اپنے پورے موضوع پر دلالت کرے، جیسے انسان کی دلالت مجموعہ حیوان ناطق پر. دلالت تضمن یہ ہے کہ لفظ اپنے موضوع کے جزء پر دلالت کرے، جیسے انسان کی دلالت حیوان پر یا ناطق پر. دلالت التزام یہ ہے کہ لفظ اپنے موضوع کے لازم پر دلالت کرے، جیسے انسان کی دلالت قابلیت علم پر. ٹھیک ہے, تو یہ 3 قسمیں ہیں دلالت لفظیہ وضعیہ کے. اور دلالت مطابقت جو ہے وہ اس کی موضوع لہو پر پوری طریقے سے دلالت کرتا ہے. یہ کیا چیز ہے مولانا صاحب, موضوع لہو؟ موضوع لہو تو ایک تو ہے اور ایک ہے موضوع لہو. ٹھیک ہے, کہ لفظ اپنے موضوع لہو. ٹھیک ہے, تو موضوع ہے تو فار ایگزامپل اگر ہم کہیں کہ لفظ انسان جو ہے, ٹھیک ہے, وہ اگر آپ دلالت تضمن کے طور پر استعمال کر رہے ہیں حیوان کے لیے, تو موضوع لہو جو ہے وہ حیوان ہوگا. ٹھیک ہے, جس کے لیے آپ نے اس کو موضوع بنایا ہے, جس کے لیے آپ نے اس کو وضع کیا ہے. تو جو آبجیکٹ ہے, آپ کی وضع کا جو آبجیکٹ ہے وہ موضوع کہیں گے اس کو. اچھا, اب اگلے صفحے پہ چلیں. اچھا, سوالات بھی آ گئے ہیں. اچھا, تو ایک ایسا کرتے ہیں کہ تھوڑا سا ریویژن کر لیتے ہیں, پھر سوالات اگلی دفعہ انشاءاللہ کریں گے. اگر اس بار ٹائم مل جائے تو پھر ہم کر لیں گے, لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ ایک بار ہم دوبارہ وہ کر لیں. ایک سیکنڈ. ہاں, تو یہ چارٹس پہ واپس آ جاتے ہیں. بسم اللہ. تو دلالہ یا تو لفظیہ ہوگی یا غیر لفظیہ ہوگی, اور دونوں میں لفظیہ وضعیہ, لفظیہ طبعیہ, لفظیہ عقلیہ, اور پھر جو دلالت غیر لفظیہ ہے وہ یا تو وضعیہ ہوگی یا طبعیہ ہوگی یا عقلیہ ہوگی. ٹھیک ہے, پھر جو ان کی مثالیں دی گئی تھی لفظیہ وضعیہ, مثلا جو لفظ چاقو تھا وہ دلالت لفظیہ وضعیہ تھا. نا, کسی نے اس کو خاص کر دیا تھا دستہ کے مجموعے کے لیے. اچھا, اب کسی کا آہ کہنا جب وہ تکلیف میں ہو, تکلیف کی یہ جو دلالت کی جا رہی ہے وہ ہوگی دلالت لفظیہ طبعیہ. ٹھیک ہے, پھر جو مثال دلالت لفظیہ عقلیہ کی دی گئی تھی وہ یہ تھی کہ آپ نے لفظ دیز سنا تو پھر آپ کو اس بات کی دلالت مل گئی کہ دیوار کے پیچھے کوئی موجود ہے. حالانکہ آپ نے مشاہدہ نہیں کیا, آپ کو ڈائریکٹلی نہیں پتا ہے, لیکن آواز سے آپ کو پتا چل رہا ہے کہ پیچھے کوئی ہے. تو یہ آپ کو عقل کے ذریعے سمجھنے میں آیا ہے. اب عقل آپ کو یہ بھی کہہ سکتی تھی کہ اچھا یا تو کوئی موجود ہے یا کوئی ٹیپ ریکارڈر پیچھے رکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے, تب دلالت غیر لفظیہ وضعیہ, اس کی میں آپ کو ایک مثال دوں گا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو آپ کا موبائل فون ہوتا ہے, جب اس کی بیٹری ڈاؤن ہونا شروع ہوتی ہے تو اس میں وہ ایک سیل کی تصویر نظر آتی ہے جو بالکل خالی پڑی رہتی ہے. تو اس کو کہیں گے غیر لفظیہ وضعیہ. طبعیہ جو ہے اس کی مثال دی کتاب میں, کس کو یاد ہے؟ دلالت غیر لفظیہ طبعیہ. غیر لفظیہ طبعیہ جس کے اندر جس طرح گھوڑے کی ہنہنانے سے پتہ لگے کہ گھوڑے کو بھوک لگ گئی ہے, اس کو وہ گھاس کھانا ہے یا پانی چاہیے. بالکل.
اور پھر دلالت غیر لفظیہ. اچھا اب ایک چیز آپ یہ بتائیں مجھے کہ ویسے ابھی بولنے والے کون تھے، اس لیے کہ یہ جو سوال ہے وہ سوال پوچھنے والے کے لیے سوال ہے کہ جو لوگ سوال پوچھتے ہیں تو میں یہ پوچھوں گا کہ اچھا تو جو آواز گھوڑے کے منہ میں سے لفظ نہیں کہیں گے ہم، وہ طبیعت آنکھ کی طرح تھی وہ چیز. ہاں ٹھیک ہے طبیعت ہے، لیکن وہ طبیعت یہاں پہ بھی ہو سکتی ہے اور یہاں پہ لفظیہ میں بھی ہو سکتی ہے اور غیر لفظیہ میں بھی ہو سکتی ہے. اب کتاب کے مصنف نے گھوڑے کا ہنہنانا دلالت کرتا ہے گھاس دانے کے طلب پر، تو اس کو دلالت غیر لفظیہ طبیعہ میں کیوں کیا گیا ہے؟ دلالت لفظیہ طبیعہ میں کیوں نہیں؟ اگر انسان کا آہ کہنا دلالت لفظیہ میں شامل ہے تو گھوڑے کا ہنہنانا دلالت لفظیہ میں کیوں نہیں شامل ہے؟ غیر عاقلہ کی وجہ سے. ہاں جو لفظ ہوگا وہ انسان کا لفظ ہوگا، ٹھیک ہے، جو انسان نے کوئی آواز نکالی لفظ کہیں گے، جو جانور نے نکالی وہ غیر لفظیہ ہوگا. اچھا دلالت غیر لفظیہ عقلیہ کی مجھے مثال چاہیے دھوئیں کے علاوہ، دھوئیں کے علاوہ دلالت غیر لفظیہ عقلیہ دھوئیں کے علاوہ. روڈ پہ اگر پانی دیکھیں تو سمجھ سکتے ہیں بارش ہو کر ہٹی ہوگی. صبح اٹھ کر کوئی اگر دیکھے، ہاں یہ بہت اچھا آپ نے بتایا کہ آپ نے روڈ پہ پانی دیکھا صبح میں تو آپ کو پتا چل گیا کہ رات میں بارش ہوئی تھی، ٹھیک ہے، یا آپ ہاں بالکل صحیح ہے، اوکے جزاک اللہ. اچھا اب آخری والا چارٹ دیکھ لیتے ہیں، دلالت لفظیہ ودیہ تو اس کے نیچے فٹ ہوگا، ٹھیک ہے نا. یہ جو دلالت لفظیہ ودیہ ہے اس کی مطابقت کے ذریعے ہو سکتی ہے، تضمن کے ذریعے ہو سکتی ہے اور التزام کے ذریعے ہو سکتی ہے. اب یہ تینوں جو کیٹیگوریز ہیں یہ دلالت وضعیہ کے لیے موجود ہیں، دلالت طبیعہ اور عقلیہ کے شاید موجود نہ ہوں، اس لیے انہوں نے صرف دلالت لفظیہ ودیہ کے لیے بتایا ہے کہ دلالت لفظیہ ودیہ کی 3 قسمیں ہیں، ٹھیک ہے. اب سے اچھا اب میں کچھ پڑھوں گا پھر آپ بتائیں کہ یہ کون سے والے کی تعریف ہے. تو لفظ اپنے موضوع لہو کے جز پر دلالت کرے، دلالت کی یہ تعریف ہے یا دلالت تضمن یا دلالت التزام؟ انتظام. موضوع لہو کے جز پر دلالت کرے. اچھا اس تضمن بالکل بالکل. اچھا اور لفظ اپنے موضوع لہو کے لازم پر دلالت کرے، یہ ہوگی دلالت التزام، ٹھیک ہے. اور لفظ اپنے پورے موضوع لہو پر دلالت کرے، یہ ہوگی دلالت مطابقت، دلالت مطابقت. اچھا ٹھیک ہے، تو اب ٹائم پورا ہونے والا ہے لیکن میں آپ کو یہ بتانے والا تھا کہ یہ جو ہماری جو منطق کی کلاس ہے اس میں سب سے پہلے تیسیر منطق ہم پڑھیں گے جو اردو میں ہیں، اور یہ ایک چھوٹا سا رسالہ نظر آ رہا ہے. اور پھر جو دوسری کتاب ہے وہ عیسیٰ ہوجی ہے، یہ مقابلے میں اس کے ویسے یہ پرنٹ اس کا بڑا ہے لیکن یہ عربی میں ہے، اور یہ تیسیر المنطق مقابلے میں تھوڑی سی مختصر کتاب ہے. تو جو بحث کے ساتھ عیسیٰ ہوجی شروع ہوتی ہے وہ یہ دلالت لفظیہ ودیہ کے 3 اقسام کے ساتھ شروع ہوتی ہے. تو جو ٹاپک کتابوں میں ہیں وہ تقریباً ایک ہی ہیں، اس میں تفصیل زیادہ ہے تفصیل کم ہے، اور یہ عربی میں ہے یہ اردو میں ہے. پہلے آپ کو ہم اردو میں سکھا رہے ہیں تاکہ جب عربی میں پڑھیں گے تو آپ کے لیے آسانی ہوگی. اور پھر یہ جو عربی والی کتاب ہے المرقات، یہ عیسیٰ ہوجی سے تھوڑی سی زیادہ ڈیٹیل اور تفصیل والی کتاب ہے. انشاءاللہ جب ہم عربی میں پڑھیں گے، اگر آپ اردو میں بہت
طریقے سے پڑھ کے سیکھ لیں تو پھر عربی میں آپ کو مزہ آئے گا. اگر آپ نہیں سیکھیں اردو میں تو پھر جب آپ عربی میں پڑھ رہے ہوں گے تو پھر سمجھنا آپ کے لیے تھوڑا سا مشکل ہوگا. تو اس لیے میں جو آپ کو ترغیب دے رہا ہوں کہ اگر آپ ہر سبق کو ہفتے کے دوران کبھی 5-10 منٹ بھی لگا کے اس کو آپ ریوائز کر لیں تو پھر جب ہم عربی والی کتابیں پڑھنا شروع کریں گے تو پھر انشاءاللہ آپ کو بہت آسانی ہوگی. اچھا آپ کوئی سوال ہو کیا؟ مولانا صاحب اس کا فائدہ کیا ہے؟ یہ جو منطق والا ٹاپک ہے اس کا فائدہ کیا ہے؟ اور یہ جو منطق کے اندر نون طاء اور قاف ہے یہ نطق بنتا ہے، اس کا مطلب زبان ہی ہوتا ہے، یہ وہی ہے؟ زبان جو ہے ہاں اگر آپ عربی ہاں نطق جو ہیں وہ آپ زبان کی کسی چیز کو بولنے کے طریقوں کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور پھر قرآن میں بھی آتا ہے وما ينطق عن الهوى. ٹھیک ہے. تو بولنے کو کہتے ہیں، سوچنے کو بھی کہتے ہیں. اور جو اس کلاس میں ہم استعمال کر رہے ہیں جب ہم کہتے ہیں کہ حیوان ناطق، تو جو غور و فکر کرنے والا حیوان ہے اس کو ہم حیوان ناطق کہتے ہیں جو انسان ہوتا ہے. لیکن مولانا صاحب ہاں یہ جو ٹاپکس ہے ابھی ہم نے پڑھا جتنی ساری اقسام کلاسیفیکیشنز، اس کا کیا فائدہ ہے؟ ہاں تو اس کا میں یہی آپ کو بتا رہا تھا. اور یہ پڑھائی کیوں جاتی ہیں اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ جو ہم آگے کتابیں پڑھنے والے ہیں ان میں منطق کی اصطلاحات استعمال کی جائیں گی. ٹھیک ہے. آگے ہم دیکھیں گے کہ یہ جو دلالت تضمن ہے یا دلالت التزام ہے، کہیں نہ کہیں آگے یہ والی اصطلاح آپ کو کتاب میں ملے گی، چاہے وہ عربی گرامر کی کتاب ہو یا اصول فقہ کی کتاب ہو. لیکن جو منطق کی اصطلاحات ہیں وہ آپ کو آگے کہیں نہ کہیں مختلف کتابوں میں ملے گی اور وہاں پہ آپ کو سمجھنے میں مشکل ہوگی اگر آپ نے یہاں پہ یہ نہیں سیکھا. تو اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ خاص طور پر آپ اگلے سال اصول فقہ پڑھنا شروع کریں گے تو اس میں یہ اصطلاحات استعمال کی جاتی ہیں اور اس کی وجہ سے یہ نصاب میں شامل. اچھا اب میں اپنی دوسری کلاس میں چلے جاؤں گا اور انشاءاللہ اگلے ہفتے اگر اور کوئی سوال ہیں تو پھر آپ لوگ اگلے ہفتے پوچھ لینا. سر اس کی وفاق المدارس میں کیا ہوگی ترتیب؟